انسان گھر میں مضبوط ہو تو باہر کام کر پاتا ہے. جو لوگ گھروں میں مضبوط نہیں ہوتے ان کے لیے باہر کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تکلیف محسوس فرمائی تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال پر. آپ کی پھپھو اس تکلیف کو محسوس کرتی تھیں. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارک میں ایک غم کا ساماں ہے. ہم چونکہ پنجابی لوگ ہیں، ہمارا دیہاتی مزاج ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کر ہی نہیں سکتے. یعنی آپ تو خیر شہر میں رہتے ہیں، ہمارے گاؤں میں تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی بچہ اپنا بیٹا اٹھا کے بھی باہر نہیں نکلتا تھا. لوگ یہ نہ کہیں کہ تو ان بال کھڑان لگ پہ. اور یہ لفظ تو ادا کرنا بڑا ہی مشکل تھا کہ میں میری بیوی کے ساتھ میرا کس طرح کا رویہ ہے اور کتنی میری اس کے ساتھ ضروریات وابستہ ہیں. سمجھ لیں اس بات کو کہ اس کے حقوق کیسے ہیں، وہ کیسی ہونی چاہیے، وہ کتنی نیک ہے. یہ باتیں الگ ہیں، لیکن یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ ایک خامد کو اور ایک شخص کو گھر میں اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے. اس کو بھی آپ محسوس فرمائیں. چھوٹا بچہ بالکل والد نہیں پال سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ممکن ہی نہیں. مفتی صاحب کے ساتھ مجھے اللہ نے موقع دیا، مدینہ شریف میں جمع تھے تو وہ بھی ساتھ گئی ہوئی تھیں، رو رہی تھیں 2 4 5 دفعہ. میں نے محسوس کیا تو میرے اندر سوال تھا کہ کیوں روتی ہیں. میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ کئی معاملات ہوتے ہیں. حضرت انہیں چپ کراتے تھے. انہوں نے سمجھ لیا کہ اس نے 1 2 دفعہ دیکھ لیا تو خود ہی مجھ سے فرمانے لگے کہ بچہ چھوڑ کے آئی ہے تو اس کی وجہ سے پریشان ہے. تو میں اس کو تسلی دیتا ہوں. ان کے انتقال کی جب خبر مجھے ملی، چونکہ میں وہ سارا منظر دیکھ چکا تھا، تو میں کیونکہ کئی دفعہ انسان حساس ہوتا ہے، کسی کا غم نہیں اسے اپنا غم محسوس ہوتا ہے. میں بڑی تکلیف میں آ گیا. میرے سنگی ساتھ پوچھنے والے مجھ سے کہنے لگے کہ آپ. میں نے کہا کہ میں نے تو وہ تھوڑے دنوں کے لیے عمرے پہ گئی تھی تو وہاں ان کا اپنے بچوں کے ساتھ یہ رشتہ تھا. تو میں سوچتا ہوں کہ اتنا بڑا لمبا معاملہ ہے، وہ کیسے کر کے نظام آگے بڑھے گا. یہ تکلیف کا سماں ہوتا ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے اس موقع پر دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تھا اتنا بڑا دین کا کام، تو آپ فرمایا کرتے تھے اگر 75% میرا حصہ ہے تو 25% میری بیوی کا بھی حصہ ہے. اس نے مجھے گھر کی پریشانیوں سے آزاد کر دیا. اماں جی قلم بنا کے رکھتی تھیں اعلیٰ حضرت کے سامنے، دوات میں سیاہی ڈال کے رکھتی تھیں. عورت گھر کے اندر اگر کچھ معاملات کو گڑبڑ کر دے تو بڑا تگڑا آدمی بھی کمزور ہو جاتا ہے. آپ مت سمجھیں کہ آپ کہیں کہ میں پرواہ نہیں کرتا اہلیہ کی اور مجھے کوئی اس کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. میرے بھائی، جو روڈ پہ آ کے لوگوں کی موٹر سائیکل کا کھمبے کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے نا، اس میں اکثر لوگ گھر سے جھگڑ کے آئے ہوتے ہیں. اور کسی شاعر نے کہا تھا جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، کہ روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا. یہ مشکل مسئلہ ہوتا ہے. ہم اس وقت جو سارے جمع ہوئے ہیں، میں بھی بالخصوص حاضر ہوا ہوں، میں اس کو تکلیف کا مقام سمجھتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری شہزادی آپ کی خدمت کرے، اس لیے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد تکلیف میں ہیں. یہ ایک موقع ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ اس طرح سے ماحول نہیں ہے، تقریریں جو روٹین میں ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں، لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا میں یا دین میں جو لوگ بڑا مقام حاصل کرتے ہیں ان کے گھر والوں کا اس میں بہت سارا حصہ ہوتا ہے. واعظین اور خطباء، جن کو لوگ دیکھتے ہیں نا کہ آج وہ کہاں ہے تو کل وہ کہاں ہے. اب چونکہ آسانی ہو گئی ہے سوشل میڈیا، تو میں اس تصور کو بڑا جماتا ہوں. میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کیا محسوس کر سکتے ہیں کہ جس آدمی نے روز ہی گھر سے باہر رہنا ہے، اس کے گھر والے کتنی بڑی آزمائش سے گزرتے ہیں، کتنی بڑی تکلیف سے گزرتے ہیں، اور کس طرح کر کے وہ وقت جو ہے وہ بیتتا ہے. اور پھر ایک بات اور بھی یہاں جاتے جاتے میں کر جاؤں، بڑی فضیلتیں ہوتی ہیں علماء کی، ازواج کی، بڑا کچھ کہا جاتا ہے، کہنا چاہیے. میری ذاتی رائے یہ ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، پر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ لوگ علماء اور مشائخ کے گھر والوں کو اس طرح جینے کا حق نہیں دیتے جس طرح ساری دنیا جیتی ہے.
ان کے پاس جائز پیسہ ہونا اپنی جیب کا بھی، تو پھر بھی وہ اچھے کپڑے پہن لیں تو انہیں جواب دینا پڑتا ہے کہ آپ تو فقیری کا درس دیتے ہیں، تو آپ نے اتنا مہنگا جوڑا کیسے پہن لیا؟ ان کے پاس جائز پیسے ہیں 100%، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ کبھی کبھار ان کا بھی تو دل کرتا ہے نا، بریک ہونی چاہیے۔ مدارس میں چھٹیاں بھی ہوں تو کوئی عالم اپنے بچوں کو لے کے ٹھنڈے علاقے نہیں جا سکتا، اس پر پابندی ہے۔ آپ کہاں یہاں آ گئے ہیں، یہ تو فیملیوں والا ماحول ہی نہیں، تو تیرے والا تھا، تو کیسے آ گیا ہے؟ تو سوال کر رہا ہے۔ یہ دین اور سنت اور شریعت صرف اس عالم کے لیے رہ گئی ہے، محدود کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو علماء کے بچے نکل جاتے ہیں نا چھتریوں سے، دین نہیں پڑھتے، وہ بہت ساری جگہوں پہ گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ آج کے اس اجتماع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چھوٹے سا میسج ہے میرا، تھوڑا موقع دیں ان کو بھی تھوڑا وقت دیں۔ اور پھر جو آدمی ملنے آتا ہے نا، ابھی سلطانی صاحب نے جو بات کہی نا کہ وہ کھانا پکاتی تھیں، وہ کھانا پکا کے دیتی تھیں، آپ ذرا محسوس کریں کہ اگر کھانا نہ آتا تو اس کا مفہوم مخالف بیان کریں کہ کیا حال ہوتا، اور کتنے کتنے دلائل اور کتنی کتنی بدگمانیاں بھی ماحول میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لوگ بڑی مشکل سے وقت گزارتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر یہ حالات ہوتے ہیں۔ میں باہر رہتا ہوں تو گھر بھی آ جاؤں نا کئی دفعہ، اب لوگوں نے 2-3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ گاڑی کھڑی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ادھر ہی ہیں، اور دوسرا یہ کسی سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کدھر ہیں، تو اگر پتہ چل گیا کہ موجود ہیں تو پھر بھی یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ گھر میں بچوں کے پاس بیٹھ سکیں، اور اگر کہیں سے پیغام آ گیا کہ وہ گھر میں مصروف ہیں تو تکبر کا فتویٰ بھی بالکل جیب میں ہے، ان پیسے زیادہ ہو گئے نے، یہ بھی بالکل اسی وقت چیز موجود ہے۔ تو یہ لوگ بڑے، تھوڑا سا ہمیں وسیع ہونا پڑے گا، ذوق اور شوق پیدا کرنا پڑے گا۔ ہمارے بزرگ ہیں، میں کوئی جرت تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے مجھے کہہ لینے دیں کہ مفتی صاحب نے جتنا کام کیا ہے اس میں ان کا 25% حصہ تو ہے، اتنی تو انہوں نے ڈیوٹی کری ہے۔ اور میں بہت ساری اور ایسی چیزوں کو بھی سمجھتا ہوں۔ وہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں کہ بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو کئی دفعہ نہیں مطلب موضوع ہوتی کہ وہ کہہ دی جائیں۔ انہوں نے خدمت کی ہے، ڈیوٹی کی ہے۔ اب حضرت کے جو شاگرد ہیں، جو ہماری طرح بہت سارے لوگ ان سے فیض لینے والے ہیں، چیزیں سیکھنے والے ہیں، ان کی کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں۔ پہلے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ روزانہ قبرستان جاتے ہیں، پھر ہفتے کے بعد جاتے ہیں، پھر 15 دن کے بعد جاتے ہیں، پھر برسات میں کوئی فون کر کے بتاتا ہے کہ تمہارے ابا کی قبر جو ہے نا وہ گر گئی ہے، تو ذرا پتہ کر لو، آ کے بارش بڑی ہوئی ہے۔ پھر لوگ آہستہ آہستہ نا بھول جاتے ہیں، پھر نہیں انہیں یاد رہتا۔ ہمیں یہ جو معاملہ ہے، جو بالخصوص زیادہ قرب والے لوگ ہیں، انہیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کے بچوں کو، ان کی نشانیوں کو۔ وہ جب حضرت جعفر طیار کا وصال ہوا تھا تو نبی کریم نے ان کے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا، تو ان کی والدہ نے عرض کی حضور اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، تو کہتی ہے دنیا میں کیا بنے گا؟ میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا اور قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا۔ تو پکا رشتہ لگانا، ان سے پکا پیار کرنا، ان کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط رہنا چاہیے۔ انہیں ضرورت زیادہ بڑھ گئی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صرف الفاظ میں نہیں رہنا چاہیے، عمل کی طرف بھی آنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، التجا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگ جو مسند تدریس کو سجاتے ہیں، ہمیں ہمیشہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحومہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی نشانیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سدائی بہار روے اس باغے کدے خزاں نہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پھل کھاوے۔ آخر دعوانا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔